السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ جی، نظم مئت عامل، یا ہم نے سب سے پہلے عوامل کا آغاز کیا تھا اور عوامل کا شعر پڑھا تھا، اس میں اجمالاً 100 عوامل بیان ہوئے تھے۔ اس کا شعر یہ ہے: عامل اندر نہ وسد باشد چنی فرمود ان، شیخ عبد القاہر جرجانی پیری خدا، معنوی از وید باشد جمله دیگر لفظین، بعض لفظی شد سماعی و قیاسی اے فتا۔ یا ہم نے یہ بتایا تھا کہ نحو میں کل 100 عوامل ہے، جو کہ 2 قسم پر ہے، لفظی اور معنوی۔ لفظی 98 ہے اور معنوی 2 ہے۔ پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ لفظی کسی کہتے ہیں اور معنوی کسی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ لفظی عوامل 2 قسم پر ہے، ایک ہے سماعی، دوسرا ہے قیاسی۔ سماعی قیاسی کی تعریف کی تھی، اور پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ لفظی 98 میں سے 91 سماعی اور 7 قیاسی ہے، اور 91 جو سماعی ہے وہ 13 انواع پر مشتمل ہے۔ پہلا نوع یہ ہے عامل اندر نہیں، نوع اول حفظ حرف جر بود میدا یقین، کاندرے یک بیت آمد جملہ بھی چونو چرا، باو تاو کاف لام واو منذ مسخلا، ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الى۔ یہاں ہم نے یہ باعث کیا تھا کہ نوع اول میں حروف جارہ کا باعث ہے۔ حروف جارہ 17 ہے، اور جو کہ اس شعر میں جمع ہے، اور اس کا عمل یہ ہے کہ اسم پر داخل ہو کر عمل کرتا ہے اور اسم کو جر دیتا ہے۔ دوسرا نوع، اس میں حروف مشبہ بالفعل اور اس میں ما ولا مشبہتان بلیس کا ذکر تھا۔ اس کا شعر یہ تھا: انا با انا کا انا لیتا لکننا لعل، ناسبی اسمن رافع در خبر زد ما اولا۔ یعنی حروف مشبہ بالفعل چی ہے، انا کا انا لیتا لکن لعل۔ اس کا عمل یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ مبتدا کو ان حروف کا اسم اور خبر کو ان حروف کا خبر کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ما ولا مشبہتان بلیس کا ذکر بھی ہوا تھا کہ ما ولا مشبہتان بلیس یہ بھی اسم پر داخل ہو کر اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا نوع، اس میں 7 حروف کا بیان ہوا تھا: واو یاو حمزہ الا ایا و ای حیا، ناصبی اسمند، پس ای ہفت حرف اے مقتدا۔ ان میں سے 5 تو حروف ندا تھے، یا، حیا، ایا، ای اور حمزہ مفتوحہ، اور ایک تو اس میں واو بمعنی مہا آیا اور ایک حرف استثناء ہے۔ اس کا عمل بھی ہے کہ اسم پر داخل ہو کر اسم کو نصب دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ 4 انواع، اس کا تعلق حروف عاملہ ان حروف عاملہ کے ساتھ تھا جو کہ اسم پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد 2 انواع میں یعنی 5 اور 6 میں ان حروف عاملہ کا ذکر ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں۔ تو 5ویں نوع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اس میں حروف ناصبہ کا ذکر ہے۔ اس کا شعر یہ ہے: ان ولن پس کئی اذن ای 4 حرف معتبر، نصب مستقبل کند ای جملہ دائم اقتصا۔ تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ان میں سے 4 حروف ناصبہ کا ذکر ہے۔ حروف ناصبہ یہ ہے ان، لن، کئی، اذن۔ اس کا عمل یہ ہے کہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کے 5 صیغوں کو نصب دیتے ہیں اگر وہ معطل نہ ہو۔ اگر معطل ہو تو اسے وہ حرف علت گرا دیتے ہیں، اور 7 صیغے ان سے نون عربی کو گرا دیتے ہیں۔ 7 صیغے یہ ہے کہ اس میں 4 تثنیہ کا، 2 جمع مذکر غائب کا اور 1 واحد مؤنث حاضر کا، اور 2 صیغوں میں یہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ اس کے بعد آج کی سبق میں ہم بیان کریں گے نوع السادس۔ النوع السادس کا شعر یہ ہے: ان ولم لما ولام امر لائی نہیں نیز،
فنج حرف جازم فعلا دہر یک بھی دغا. اس کا لفظی عمل یہ ہے، ان حروف کا لفظی عمل یہ ہے، اور لفظی عمل سب کا ایک جیسا ہے کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کے 5 صیغوں کو جزم دیتے ہیں، یعنی جو مفردات خمسہ تھی، یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، یعنی وہ 5 صیغے جس کے آخر میں نہ تو نون اعرابی ہو اور نہ نون جمع مؤنث ہو یا جمع مذکر ہو. تو ان صیغوں کو مفردات خمسہ کہتے ہیں، اور اس کا عمل یہ کہ یہ مفردات خمسہ کو جزم دیتے ہیں. اگر ایسے مفردات خمسہ ہو جو معطل ہو تو اس سے حرف علت گرا دیتے ہیں، جیسے یضرب سے لم یضرب، اور یدعو سے لم یدعو. اور 7 صیغے جو ہے نا، وہ 4 تثنیہ کا، 2 جمع مذکر کا اور 1 واحد مؤنث حاضر کا، اس سے انہوں نے اعرابی کو گرا دیتے ہیں، اور دوسرے تو مبنی ہے، اس میں یہ عمل نہیں کرتے. ان حروف کو حروف جازمہ بھی کہتے ہیں، اور ایک اس کا دوسرا نام ہے، اس کو حروف نقل کہتے ہیں. حروف نقل اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کو حروف نقل یہ اسی کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کا معنی یہ بدل دیتا ہے. جیسے ان، یہ فعل مضارع کا معنی ماضی کی طرف نقل کر دیتا ہے. لم اور لما، یہ بھی مضارع کا معنی ماضی کی طرف نقل کر دیتا ہے. اور لام امر اور لام نہی، یہ مضارع کا معنی حال سے استقبال کی طرف نقل کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے ان حروف کا معنوی عمل. یہ تو لفظی عمل تھا، یعنی جزم دینا اور نون عربی گرانا، یہ تو سب میں ایک جیسا ہے. اب اس کے بعد ہر ایک کا جدا جدا معنوی عمل بیان کیا جاتا ہے. لم، اس کا معنوی عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. یعنی فعل مضارع میں تو حال اور استقبال کا معنی موجود ہوتا ہے، لیکن جب اس پر لم داخل ہو جائے تو پھر اس میں نہ تو حال کا معنی ہوگا اور نہ استقبال کا معنی ہوگا، بلکہ اس میں فعل ماضی منفی کا معنی ہوگا. جیسے لم یکتب، اس کا معنی ہے اس نے نہیں لکھا، تو اس کا ایسا معنی ہے جیسا ہم ما کتبہ کا کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ دوسرا لفظ ہے لما. لما یہ بھی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. یہ بھی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے مثال ہے لما یکتب، اس نے ابھی تک نہیں لکھا. لم اور لما میں فرق یہ ہے کہ لما استغراق نفی کے لیے آتا ہے. استغراق نفی کا مطلب یہ ہے، یعنی لما میں پورا زمانے ماضی کو نفی میں گھیر لیتا ہے. جیسے آپ نے مثالوں میں دیکھا، لم یکتب کا معنی ہے اس نے نہیں لکھا، اور لما یکتب کا معنی ہے اس نے ابھی تک نہیں لکھا. سمجھ میں آیا؟ یعنی لما استغراق نفی کے لیے آتا ہے، یعنی جتنے بھی زمانے ماضی ان سب کو گھیر لیتا ہے. تیسرا نمبر حرف ہے لام امر. تو لام امر یہ طلب کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے لیکتب، چاہیے کہ وہ لکھے. لیکتبا، چاہیے کہ وہ 2 آدمی لکھے. لیکتبو، چاہیے کو سب مرد لکھے. اس کے بعد ہے لائے نہیں. لائے نہیں یہ کسی کام سے روکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں لا تکتب، مت لکھو ایک مرد. لا تکتبا، تم 2 مرد مت لکھو. اس کے بعد ہے ان شرطیہ. ان شرطیہ یہ بھی حروف جازمہ میں سے ہے، اور ان شرطیہ یہ 2 فعلوں کو جزم دیتا ہے. یہ 2 فعلوں کو جزم دیتا ہے، جن میں سے پہلا سبب اور دوسرا مسبب ہوتا ہے. پہلا سبب، دوسرا مسبب ہوتا ہے. اور پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. یعنی جو سبب ہے اس کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. جیسے مثال ہے ان تذهب اذهب، معنی ہے اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا. تو پھر یہاں آپ نے دیکھا کہ پہلا سبب ہے دوسرے کے لیے، کہ دوسرا کہتا ہے کہ میں تب جاؤں گا جب آپ جائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان، یہ بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں جہاں ان مقدر ہوتا ہے. تو 5 چیزوں کے جواب سے پہلے ان اور فعل شرط دونوں مقدر ہوتے ہیں. 5 چیزوں کے جواب سے پہلے ان اور فعل شرط دونوں مقدر ہوتے ہیں.
بشرطے کہ یہ 5 چیزیں جواب کے لیے سبب ہو، امر کے جواب سے پہلے، نہیں کے جواب سے پہلے، استفہام کے جواب سے پہلے، تمنی کے جواب سے پہلے اور عارض کے جواب سے پہلے۔ امر کے جواب سے پہلے اس کا مثال ان اقرأ تنجح، اقرأ تنجح معنی کیا ہے؟ اصل میں ایسا تھا، اے ان تقرأ تجنح، معنی یہ ہے اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہوگے۔ تو آپ نے دیکھا تنجح یہ جواب امر ہے اور اس سے پہلے ان مقدر ہے۔ دوسرا کہ نہیں کے جواب سے پہلے لا تکذب یکن خیرا لک، لا تکذب یکن خیرا لک، اے ان لم تکذب یکن خیرا لک، اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تیسرا مثال استفہام کے جواب سے پہلے سے حل تزورنا نکرم کا، اے ان تزورنا، ان تزورنا، ان تزورنا، اے ان تزورنا نکرم کا، اگر ہمارے ہاں آؤ گے تو ہم آپ کا اکرام کریں گے۔ اور نمبر 4 جب تمنی کے جواب سے پہلے آیا ہوں تو اس کا مثال ہے لیتک عندی اکرم کا، اس کا اصل ہے اے ان تکن عندی اکرم کا، اگر تم میرے ہاں ہوتے تو تمہارا اکرام کرتا۔ اور جب عارض کے جواب سے پہلے ہو تو اس کا مثال ہے الا تنزل بنا تصب اکراما، اے ان تنزل بنا تصب اکراما، اگر تم ہمارے یہاں آؤ گے تو اکرام پاؤں گے۔ تو یہ اس کے مثالیں ہیں۔ اب شعر کا ترجمہ، شعر یہ ہے ان ولم لما غلام امر لائی نہیں نیز پنج حرف جازم فعلا دہر یک بیدغا۔ الفاظ کا ترجمہ اس میں نیز کا معنی ہے بھی، پنج کا معنی ہے 5، جازم فعلند یعنی فعل کے جازم ہے، ہر یک ہر ایک، بے دغا معنی بے شک و شبہ، یعنی یہ قافیہ کی رعایت کے لیے لایا گیا ہے۔ تو معنی یہ ہوا ان لم لما غلام امر لائی نہیں نیز پنج حرف جازم فعلا دہر یک بے دغا، کہ ان لم لما لام امر اور لائی نہیں، ان میں سے ہر ایک فعل کو جزم دیتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے جتنا بھی سبق پڑھا یہ حروف عاملہ ختم ہوا۔ حروف عاملہ میں ہم نے 4 تو وہ بیان کیے جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور 2 وہ بیان کیے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اسماء عاملہ پڑھ لیں گے۔ آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اس پر اجرا کر لیں، اگر کوئی سوال ہو آپ کو تو پھر وہاں میں بتا دیں۔ اگر آپ کو یہ درس اچھا لگا ہو اور آپ کو لگے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے تو یہ دوسری طلباء طالبات کے ساتھ ضرور شیئر فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔